عالم ہم رسول سے بڑا رحمت والا کون ہے یار؟ تو بہترین اس کا عمل کیا؟ سلوات. کل کی صبح کیا کرنا؟ کل کی صبح جو فجر کی نماز کل مس نہیں کرنا. الارم لگا. اگر آج رات بھر بھی بیٹھ کے تم ٹی وی دیکھ رہے, ڈراماز دیکھ رہے, میں ڈراما ہی بولتا, میں مووی نہیں بولتا, نہیں, رات بھر بھی آج بیٹھ کے اگر تم کچھ دیکھ رہے, ڈزنٹ میٹر, دیکھتے رہو یار. 10 منٹ میں کیا بولوں گا, میں تو جا رہا کل صبح میں انشاءاللہ. صبح فجر کی نماز کے بعد نماز فجر واجب پڑھ لو, واجب پڑھ کے زیارت اللہ کے رسول اور چھٹے امام کی زیارت کے 2 رکعت نماز پڑھو. یہ ہو گیا. پھر اب میں پلیز غور سے سننا, میں جو آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں یہ کرنا. میں نہیں رہوں گا صبح میں انشاءاللہ. آئی ایم گوئنگ ٹمارو مارننگ, میری 7 بجے فلائٹ ہے. لیٹ می نو, واٹس ایپ کرو یا فون کرو, بٹ لیٹ می نو شام تک. کل کی صبح جو تمہارے پاس رحمت آئے گی نا وہ دیکھنا, ٹرائی کرو. میں تو صرف ٹرائی کرو بول رہا. میں جیسا زلیخا کی امپاسبل کو پاسبل ہوا, ابراہ کے امپاسبل کا پاسبل ہوا, تو آپ کے لیے نہیں ہوا تو پرابلم ہے. اس کا مطلب دیر از سم تھنگ رانگ ان می. کیا کرنا؟ میں بہت سمپل چیز دے رہا جو بچہ بھی کر سکتا, اور اگر تمہارے معصوم بچے ہوں تو بچوں سے ضرور کرانا. کیا کرنا؟ زیارت دونوں کی پڑھو. آپ ایک ہی جملہ بولو, السلام علیکم امام جعفر صادق علیہ السلام. اب آپ ابھی دیکھو, ہم کو گھڑی دیکھ کے اعمال کرنا ہے, گھڑی دے کے جشن کرنا ہے. بزنس ڈیل کے لیے گھڑی نہیں دیتے, نکال کے جیب میں رکھ لیتے کہ میرے کو ڈیل چاہیے. یار ڈیلز پورے یہاں طے کرو یہاں. افسوس ہے یار, افسوس. سلوات, آپ کو معلوم سلوات کے 1 منٹ امپورٹنٹ سنو. جب اللہ کا رسول معراج پہ گیا تو راستے میں کئی اسکائز, راستے میں ہر آسمان کے, غور سے سنو, ہر آسمان کے اوپر اللہ کے رسول نے اینجل سے ملاقاتیں کی, فرشتوں سے. اور 4th اسکائی کے اوپر ہمارے دوست سے ملاقات ہوئی جس کا آپ نام بھی سننا نہیں چاہتے. ہمارے فرینڈ, ایکچوئل فرینڈ ہے وہ, بٹ وی ڈونٹ وانٹ ٹو لسن, وی ڈونٹ وانٹ ٹو سی ہم. وہ سامنے آئے گا نا بھاگ جائیں گے. ملک الموت, سمجھ نہیں آئی بات؟ میں کہیں سے بھی گھر کے موت کو لا سکتا, یاد رکھو. مجھے اتنا وہ ہے کہ میں کہیں سے بھی گھر کے, لیکن موت کے اوپر آج تھوڑی پڑھوں گا موت کے اوپر. ملک الموت سے ملاقات ہوئی, اس سے ایک انٹرویو ہے رسول اللہ کا, پورا انٹرویو. انشاءاللہ جب بیوی کی شہادت کے مجلسوں میں آؤں گا تو وہ انٹرویو پڑھوں گا پورا. بیوی, اللہ کے رسول نے اسے انٹرویو لیا, لٹرلی بات کیا, اس نے جواب دیا, سوال کیا, انہوں نے جواب دیا. اللہ کے رسول پوری حدیث, پورا محفل سرکار کے اوپر ہی پڑھا. تو سلوات کے بارے میں بولا. چلتے چلتے دیکھا کہ کئی اینجل سے ملاقات ہوئی. دیکھا ایک اینجل بیٹھا ہوا ہے, کوئی ہیوج پرسنالٹی. اینجلز بڑے ہیوج پرسنالٹی ہوتی ہے. اچھا ہمارا ایک ہاتھ ہے, سارے اینجلز کے ایک ہاتھ ہے, ونگز بھی ہے, ہاتھ بھی ہے. لیکن یہ اینجل کو اللہ کا رسول نے دیکھا, تھوڑا گھبرا گیا. دیکھا کہ اس کو ایک ہاتھ نہیں ہے, یہاں 1000 ہینڈز ہے. اللہ کی کریشن ہے, 1000 ہاتھ ہے اس کو, ایک سائڈ کا. اب سنو, ہماری فنگرز کتنی ہے؟ 5. اس کے کتنے؟ ایک ہاتھ میں 1000 فنگرز ہے. امیجن کرو کیسا کریشن ہے اللہ کا. ایک ہاتھ نہیں, 1000 ہاتھ ادھر, 1000 ہینڈز ادھر. اس کے بعد قصص الانبیاء کی روایت پڑھا. اس کے بعد انگلیاں, فنگر. آپ خوش ہوئیں گے, میں سلوات کے لیے پڑھا یہ روایت. 5 انگلی نہیں ہے, 1000 فنگر سے. اللہ کا رسول رک گئے, رک کے بولا ہاؤ آر یو, کیسے؟ بولے کیا حال ہے رہے تیرا؟ اس نے کہا ٹھیک ہے رسول اللہ. اٹھ کے اس نے سلام کیا, سرکار نے جواب دیا. اس نے کہا, اللہ کے رسول نے کہا کیا حال ہے تیرا؟ تو کون ہے؟ جانتے تھے وہ ہمارے لیے روایت. تو کون ہے؟ تو کہا یا رسول اللہ میں اللہ کی مخلوق. تو کہا کہ یہ بتاؤ تمہارا کام کیا ہے؟ اس لیے کہ ہر فرشتے کا کوئی نہ کوئی کام ہے. تیرا کام کیا ہے؟ وہ کہتا, پلیز غور سے سننا. اس نے کہا کہ یا رسول اللہ آسمان سے جتنی بارش ہوتی ہے, رین زمین پہ آتی ہے پوری دنیا میں, اس کے جو ڈراپس ہوتے ہیں, ڈراپ آف واٹر. آج سائنس ڈراپ آف واٹر نہیں بتاتی, سائنس یہ بولتی ہے کتنے انچ بارش ہوئی. پیپر میں یہ نہیں آتا کہ 1 ملین ڈراپ زمین پر آئے. پیپر میں, نیوز پیپرز میں آتا ہے یا نیوز میں بولتا ہے کہ بامبے میں 6 انچ بارش ہوئی, 8 انچ بارش ہوئی, 10 انچ بارش ہوئی. انچ بتاتے کہ کتنی ہوئی, ڈراپس کوئی نہیں بتاتا. وہی بتا سکتا ہے کہ جو بادلوں کو آراستہ کرتا ہے
میرا مولا بولتا ہے کہ میں وہ علی ہوں جو بادلوں کو آراستہ کرتا ہوں. تو ڈراپس آف واٹر، اس نے کہا کہ یا رسول نے پوچھا تیرا کام کیا ہے؟ تو کہا جتنی رحمت آسمان سے آتی تو میں اس کے ایک ایک ڈراپ کو گنتا ہوں. میرے کمپیوٹر میں سارا کیلکولیشن ہے کہ فرسٹ ڈے سے آج تک کتنے پانی کے قطرے ڈراپس آف واٹر اللہ کے آسمان سے زمین پر آئے. I can tell you. دنیا کا کمپیوٹر نہیں بتا سکتا، کیلکولیٹر نہیں بتا سکتا، بٹ I can tell you. اس کے بعد کہا زمین پہ غور سے، زمین پہ جتنے ذرے چھوٹے چھوٹے زمین کی خاک ذرے، اس کو میں بتا سکتا کہ کتنے ذروں کو اللہ نے کریٹ کیا ہے. میرے پاس پورا حساب ہے. تو رسول نے کہا اچھا تو تیرے پاس سارا کیلکولیشن ہے؟ He said yes. تو کہا کوئی ایسی چیز ہے اوپر سے رحمت آتی ہے اور تو اس کا حساب نہیں کر سکتا؟ اس نے مسکرا کے کہا جب آپ کی امت آپ کے اوپر اور آپ کے اولاد کے اوپر درود پڑتی ہے تو اللہ کی رحمت اتنی نازل ہوتی کہ جو 1000 ہاتھ اور فنگر سے جو ڈراپس آف واٹر کو گنتا، وہ بولتا جب اتنی اللہ رحمت نازل کرتا کہ میرا کیلکولیشن ہی ختم ہو جاتا. یہ ہے سلوات. ہم کتنا ایزی لیتے پڑھتے ہیں سلوات، زبان آواز ہی نہیں نکلتی. جتنی زور سے پڑھو گے اتنی نفاق دور ہوگی. سلوات جو ہے کل صبح میں کیا کرنا، 2 رکعت زیارت کی نماز پڑھو. اس کے بعد سرکار کی زیارت، سلام علیکم رسول اللہ، سلام علیکم نبی اللہ، سلام علیکم حبیب اللہ، سلام علیکم محمد ابن عبداللہ، سلام علیکم صفت اللہ، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ پڑھو. پڑھنے کے بعد اب سلوات کے ذریعے پوری رحمت کو لینا. اب وہ کیسا لینا سنو. پہلی جو سلوات پڑھیں گے، اب میں 100 مرتبہ پڑھنا ہے لیکن میں آپ کو 18 مرتبہ پڑھا ہوں، جو پاسبل آپ لوگ کر سکتے ہیں. پلیز غور سے 18 ٹائمز آپ کیا کرو، سلوات پڑھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل. 18 مرتبہ پڑھ کے کس کو گفٹ کریں گے؟ سب سے پہلے اللہ کا رسول رحمت ہے تو ماں کتنی بڑی رحمت ہوگی، کتنی بڑی رحمت ہوگی. کس ماں کا بیٹا ہے رسول اللہ؟ بی بی کا نام کیا ہے؟ بی بی آمنہ. سب سے پہلے جو 18 سلوات پڑھنا مادر رسول اللہ کو پیش کر، بی بی آمنہ کو. میں گارنٹی چیلنج سے بول رہا ہوں، انلیس تمہارا کوئی گناہ ہے جس کی وجہ سے تمہارا رزق رکا ہوا ہے. سوال ہی نہیں. 17 ربیع الاول سلوات بی بی آمنہ، رکاوٹ کا سوال ہی نہیں. پڑھ کے کیوں دینا بی بی آمنہ کو؟ وائی فرسٹ؟ اس لیے کہ وہ رسول کی ماں. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، بامبے میں آپ سب کو مولا نے صاحب اولاد کیا، غریب بھی کوئی عورت ہے بامبے کی، آپ امیجن کرو خالی، اس کے گھر میں بچہ پیدا ہوا، اس کا بیٹا، غریب عورت، میری طرف دیکھو، لیبر روم سے چھوٹے سے انفنٹ کو لے کے جو چند گھنٹوں کا ہے، اگر ماں بچے کو لے کے باہر آئے اور باہر کوئی فقیر بیگر کھڑا ہوا ہے، کوئی فقیر اور بیگر کھڑا ہوا ہے، اور اس فقیر نے جیسے ہی اس بچے کو دیکھا اس عورت سے کہا کہ اے بی بی تیرا بچہ ہے؟ اس نے کہا ہاں. 1 گھنٹے کا ہے، خالی 1 گھنٹہ، غریب عورت ہے. اگر اس وقت وہ فقیر اس عورت کو بولے کہ اس بچے کے نام پہ مجھے ایک روٹی دے دے، غریب بھی ہوگی نا. پہلی مرتبہ کسی نے میرے بچے کے نام پہ مانگا. کیا بول رہا یار؟ پہلی مرتبہ کسی نے، وہ کچھ بھی کرے گی، اپنے شوہر کو بولے گی، کسی کو بولے، پہلی مرتبہ اس نے میرے بچے کے نام پہ مانگا، اس بچے کا صدقہ مانگا، مجھے دے دے. کل کی صبح تم تو آل محمد کے چاہنے والے ہو، 18 مرتبہ سلوات پڑھ کے بی بی آمنہ کو بولو، آپ کی گود میں وہ ہے جو عالمین کے لیے رحمت بن کر آیا. میں آپ کو آپ کے بچے کا واسطہ دے کے بول رہا، آپ میری یہ دعا کرو. اس کے بعد دیکھو دوستو، یہ ایسی جادو ہے کہ بی بی آمنہ سے کل صبح میں مانگ کے بولنا، آپ اپنے فرزند کے رسول اللہ کے نام پہ دے، اپنے محمد کے نام پہ دے. بہت پیارا نام ہے نا. یہ وہ نام ہے جو دل کو سکون ملتا، ہارٹ مضبوط ہوتا یا محمد. اس کے بعد 18 سلوات پڑھ کے جناب عبداللہ کو ہدیہ کرو، ان کے ڈیڈ کو، کہ آپ کا بیٹا ہے، آپ نہیں تھے دنیا میں جب آپ کا بیٹا آیا، اس بچے کے نام پہ آپ میرے لیے سفارش کرو. اس کے بعد یہ نہیں بولنا کہ بامبے کا ساری چیزیں مجھے ملے.
سارا بزنس میرے پاس آئے، نہیں، لوگوں کے لیے دعا۔ اس کے بعد یہ 2 سے کرنے کے بعد پھر بیٹی کے پاس جاؤ، بی بی زہرا کے پاس، آپ بولو کہ آپ کو آپ کے بابا کا واسطہ، یہ میں آپ کو برتھ ڈے گفٹ دے رہا ہوں، یہ ساری برتھ ڈے گفٹس ہیں۔ اس کے بعد کیا بولو؟ پھر مولا کو ہدیہ کرو، یہ کرے۔ اب میں آپ کو اور نام بول رہا ہوں، جناب ابراہیم کو کرو، نبی ابراہیم نہیں، نبی ابراہیم نہیں، جناب ابراہیم رسول اللہ کے ایک بیٹے تھے، اور جناب قاسم رسول اللہ کے ایک بیٹے تھے جس سے آپ کی کنیت ابو القاسم بنی۔ اللہ کے رسول کے 2 بیٹے تھے جو بچپنے میں پیدا ہونے کے بعد انتقال ہو گیا، چند دنوں کے بعد، 1 مہینہ 2 مہینے چند سال کے بعد انتقال ہو گیا۔ لیکن جب آپ کی شہادت ہوئی صرف ایک بیٹی بی بی زہرا تھی، لیکن 2 بیٹے تھے، ابراہیم جو جنت البقیع میں آج بھی ان کی گریو بتاتے، اور جناب قاسم جس سے آپ خطبے میں ابو القاسم بولتے، کہ قاسم کے بابا۔ یہ 2 بیوی کے 2 بھائی تھے، یہ دونوں نام سے کا واسطہ دے کے ان بچوں کو بولو اپنے بابا کے نام پہ۔ پھر مولا حسن کو ہدیہ کرو، مولا حسین کو ہدیہ کرو، شہزادی زینب، شہزادی ام کلثوم کو ہدیہ کرو، پھر جناب ابو طالب کو ہدیہ کرو، بی بی فاطمہ بنت اسد کو ہدیہ کرو، جناب حمزہ کو ضرور ہدیہ کرنا، اس لیے کہ جناب حمزہ، اللہ کا رسول جناب حمزہ کو بہت چاہتا تھا۔ میں کوئی آپ کو 1 گھنٹے کا ہوم ورک نہیں دے رہا، میں 18 صرف صلوات بول رہا۔ کتنی دیر ہوتی؟ آپ لسٹ رکھو، ایک کو ہدیہ کر کے زمانے کے امام تک آؤ، زمانے کے امام کے بعد آ کے ان کو بولو کہ آپ آخرنا محمد ہے، 4 صلوات پڑھنا اس طرح سے، سلام علیکہ یا اولنا محمد ہمارا رسول، اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد، 4 دفعہ تو محمد کا نام تمہاری زبان پہ آ رہا ہے۔ اس کے بعد صلوات پڑھ کے زمانے کے امام کو ہدیہ کرو، ہدیہ کر کے بولو کہ مولا آج کا دن تو مجھے چاہیے ہی چاہیے۔ تم ڈیمانڈ کر سکتے، تم ماں باپ سے ایک بچہ کیسے مانگتا، ماں سے ایک بچہ کیسے مانگتا، ضد کرتا، نہیں مجھے چاہیے، نہیں مجھے چاہیے۔ آپ بول دیر از نتھنگ رانگ، آپ مولا کو بول رہے ہیں کہ مولا مجھے آپ کا صدقہ چاہیے، فائن، آئی ایم سوری مولا، مجھے فارگیو کرو، مجھے فارگیو کرو، لیکن معاف کر کے آپ مجھے دینا کیسے دیں جو تمہارے ڈیمانڈ سے۔ یار زلیخا ایسا تھوڑی تھا، آپ تو امام علی کے شیعہ ہیں، رسول کا کلمہ پڑھتے 100% ہونا، اور فجر کی نماز کے بعد بار بار بول رہا 8 بجے نہیں مانگنا، اور کل نظر دینا گھروں میں، ہر گھر میں نظر جانا۔ میں کوئی 1 لاکھ روپے کا آپ کو چیز نہیں بتا رہا، فیملی، ہسبینڈ وائف، 2 بچے، ماں باپ، کتنے لوگ ہیں آپ کے گھر میں، نظر کس پہ دینا؟ فروٹس منگاؤ 5 قسم کے، انار ضرور، انار سمجھتے ہو؟ بولو یار، بامبے میں گجراتی مراٹھی میں کچھ اور نام ہے نا، انار، تو انار ضرور رکھنا۔ اس لیے انار رکھنا، یہ میری بیوی کا فیوریٹ پھل تھا، انار ضرور رکھنا۔ 5 پھل منگاؤ، سفرہ بچھاؤ، پانی رکھو، کل کی صبح لنچ پہ بھی کر سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں، اور کل آپ نظر دینا۔ دوستو 1 سال تمہارے نیکسٹ 17 ربیع الاول تک بیماریوں سے بچو گے، پریشانیوں سے بچو گے، اور نظر تو قرآن سے، سورہ دہر، پورا سورہ دہر ہی نظر ہے، نظر کے اوپر آیا تھا۔ امام حسن امام حسین کیوں نہیں بول رہا میں، نظر ہر گھر میں بامبے میں کرو، ہر گھر میں۔ اس کے بعد دیکھو تمہارے رزق کی گارنٹی ہے، رزق کی گارنٹی ہے، لیکن پاک پیسے سے کرنا۔ نظر کیسے کرنا؟ نظر رسول اللہ کو، چھٹے امام کو کر رہے تو وہی پہلے صلوات پڑھو، 18 ٹائم صلوات پڑھو، 100 مرتبہ بھی پڑھ سکتے، کوئی مشکل نہیں، 18 مرتبہ صلوات پڑھو، پھر 1 مرتبہ الحمد کا سورہ، 3 مرتبہ سورہ خل، اس کے بعد پھر 18 صلوات پڑھ کے بولو یا رسول اللہ، امام جعفر صاحب، مولا آپ کو یہ نظر کر رہا۔ اس کے بعد نظر کو آپ ایکسیپٹ کرو، قبول کرو۔ اس کے بعد اب اپنا پہلے ان کو نظر دو، پھر اپنا ڈیمانڈ کرو، مولا مجھے یہ پرابلم ہے، یہ پرابلم ہے، یہ پرابلم ہے، یہ پرابلم ہے، یہ پرابلم، مولا اس کو سالو کرو۔ 1 سال تک آپ مجھے دعا دیں گے، میں کچھ نہیں بولتا۔ یہ وہ چیز، اگر یہ نظر، یہ عمل کسی مردے پہ کرے، ڈیڈ باڈی کے اوپر، اور اگر وہ زندہ ہو جائے تو تعجب مت کرو، رسول کا نام وہ نام ہے۔ تو کل ہر گھر میں بامبے میں نظر دو، صلوات کی تسبیح کا ہدیہ کرو،
لاسٹلی زمانے کے امام کو اس کی مبارکباد دے کے بولو آپ کے جد کا ولادت ہے، دو آپ کے جد کی ولادت ہے، مجھے چاہیے انشاءاللہ جتنی آپ کی حاجات ہے نا ساری پوری ہو۔ بس آخری بات ایک بات بولوں، آج ماشاءاللہ I was not expecting کہ اتنا بڑا مجمع میں، اس لیے کہ محفل میں پہلی دفعہ پڑھ رہا، آپ لوگ سب بیٹھے غور سے سننا، ایک منٹ بس۔ جب آج ہم لوگ کیوں آئے یہاں پہ؟ آپ لوگ جب گھر سے آ رہے تھے ڈریس اپ ہو گئے، ریڈ شرٹ، یلو شرٹ، پنک شرٹ، کیوں آئے؟ یہ سوچ کے شرٹ ویئر کر رہے تھے کہ ہم برتھ ڈے میں جا رہے ہیں، برتھ ڈے میں جانے کے لیے آئے نا۔ اردو میں بولو، انگلش میں بولو یار، میں آپ کی زبان کو آسان کر۔ برتھ ڈے میں جانے، کس کی برتھ ڈے میں آئے آپ؟ رسول اللہ کی اور چھٹے امام کی۔ عورت بھی سچ کے آئی، مرد بھی سچ کے آیا، بچے بھی اچھا ڈریس پہن کر آئے برتھ ڈے میں۔ تو کیا بامبے میں کتنے شیعہ آئے؟ 200 300 400,000 ہے پورے بامبے چھوڑیے، پورے ایریا میں کتنے؟ یہ پورا ایریا اندھیری ہے، جو پورا ایریا کم از کم 10,000 5,000 شیعہ ہے، لیکن محفل مصطفیٰ میں 5,000 تو نہیں ہے اس وقت، فیو ہنڈریڈ ہے۔ دنیا میں بھی جب آپ برتھ ڈے کرتے اپنے بچوں کی اپنی، تو پورے شہر کو جانتے لیکن بلاتے نہیں سب کو۔ ویری انٹیلیجنٹ کراؤڈ ہے، میرا ذہین مجمع ہے۔ 5,000 شیعہ پورے یہ ایریا میں ہے، آپ سب کو تو نہیں بلاتے، پورے 5,000 کو جانتے، بلاتے نہیں، آپ سیلیکٹڈ لوگوں کو بلاتے۔ تو تم لوگ کتنے لکی ہو کہ رسول اللہ نے اپنی برتھ ڈے میں بلایا تم کو۔ You're so lucky, we are so lucky کہ ہم ان کی برتھ ڈے میں آئے۔ اچھا جب برتھ ڈے میں کسی کی جاتے کچھ لے کے جاتے گفٹ، یہ تو بہت اچھا گفٹ ہے سلوات کا، اس کے علاوہ کیا؟ جب برتھ ڈے میں جاتے تو کوئی نہ کوئی تحفہ لے کے جاتے، گفٹ لے کے جاتے، خالی ہاتھ تو کوئی نہیں جاتا۔ میں آپ سے پوچھا کوئی گفٹ لائے؟ نو گفٹ، آگے برتھ ڈے میں۔ اللہ کا رسول کیا ہم سے پیسے مانگ رہا؟ وہ کیا مانگے گا جو زمین اور آسمان کا مالک ہے یار، جو خالی ارادہ کر دے تو اس کو مل جائے۔ کیا گفٹ لے کر، آخری لاسٹ ورڈ سے میرے، کیا گفٹ لے کر آئے؟ اتنا بڑا گرینڈ سیلیبریشن، رسول کی برتھ ڈے میں آئے، پنک شرٹ پہن کے، ریڈ شرٹ پہن کر، کوئی تو تحفہ لائے۔ دنیا نہیں مانگ رہے، اللہ کا رسول سے ایک وعدہ کر کے جاؤ یہاں سے اور چھٹے امام سے کہ آپ کی برتھ ڈے گفٹ میرا یہی، جو آپ چاہتے وہ کروں گا، میوزک نہیں سنوں گا، انڈین مووی نہیں دوں گا۔ آپ بولیں گے یار 2 مہینے 8 دن روک کے ابھی تو دیکھ رہے، پھر شروع ہو گئے یہ نہ مت دیکھو، یہ مت دیکھو۔ بابا میں آپ کے فائدے کی بات کر رہا ہوں، میں چاہتا جو محفل مصطفیٰ سے باہر جائے نا اس کی جھولی بھری بھی رہے۔ یقین کرو جب ہم آئے تو ایمٹی ہینڈس آئے، بالکل یہاں پہ لٹرلی ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں، فقیر ہے، فقیروں کے فقیر۔ جب جانا تو یہ جھولی بھر کے جانا، جھولی بھر کے جائے گا کون؟ جو ان کی بات سنے گا۔ یہ ایک چیز یاد رکھو، غرور کو توڑو۔ اگر تمہارے ہمارے پاس غرور ہے، اس کی دعا کرنا کہ اللہ میرے غرور ٹوٹے، میرا ایگو ٹوٹے، رزق حلال کھاؤں، یہ سب دعائیں کرنا۔ بس سرکار کی ولادت کی خوشی میں پہلی صلوات اب سنتے جاؤ، ہم 5 صلوات پڑھیں گے، 5، اور آہستہ منہ میں نہیں پڑھیں گے، بڑی آواز سے پڑھیں گے۔ لیکن ہم کس کس کو گفٹ کر رہے ہیں؟ بی بی آمنہ، ہماری ماں بی بی آمنہ، ہمارے بابا جناب عبداللہ، ہماری ماں بی بی زہرا، ہماری ماں بی بی خدیجۃ الکبریٰ، اور میرا مولا پورے 12 امام، جناب ابو طالب اور بی بی فاطمہ بنت اسد اور جناب حمزہ، اور کمپلیٹ اہل بیت کو، اور اللہ کی بارگاہ میں ہم 5 صلوات صرف اس لیے پڑھ رہے، یہ ہمارا برتھ ڈے گفٹ ہے، اللہ کو دے رہے اور یہ معصومین کو دے رہے، اور جناب ابراہیم اور جناب قاسم کو بھی، مولا عباس کو بھی، خاندان اہل بیت کو، شہدائے کربلا، اسیران کربلا، سب کی طرف سے ریکمنڈیشن رسول اللہ اور چھٹے امام کی بارگاہ میں کہ جو جو آپ کے دلوں میں اس وقت حاجات ہیں یہاں پہ، اب باہر دنیا میں جتنے مولا کے چاہنے والے جن کے دلوں میں حاجات ہیں رکے ہوئے، جتنے بیمار ہیں، جتنے پریشان ہیں، جتنے حاجت مند ہیں، جو بے اولاد ہیں، اور ساری جو جو حاجات لے کر بیٹھے ہوئے، یہ 5 صلوات ان معصومین کو واسطہ کر رہے کہ آج کی رات مکمل رحمت کی رات ہے۔ اللہ سے درخواست کر رہے کہ پروردگار تیرے حبیب
تیرے یاسین، تیرے طٰہٰ، تیرے مزمل، تیرے مدثر، اس کی ولادت کی رات اور امام کی جتنے آئے ہیں ان کے خالی ہاتھ نہیں جانا، یہاں سے بھر کے جانا. 5 صلوات بڑی آواز سے، اتنی بڑی آواز سے جتنا تم چیخ سکتے. 5 صلوات پڑھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. 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 اللہ ماشاءاللہ. مولا آباد رکھے، اللہ تمہاری ساری حاجت پوری کر دے. اب 2 صلوات ہم پڑھیں گے مرحومین کی طرف سے، جو محفل مصطفیٰ کے مرحومین ہیں، جو زینبیہ کے مرحومین ہیں، جو آرام باغ کے، رحمت آباد میں، پوری دنیا میں جتنے مرحومین ہیں. آج کی رات صرف رحمت ہمارے پاس نہیں آنا، بلکہ پوری دنیا میں جہاں جہاں جس کے ماں باپ مر گئے، جس کے بھائی بہن مر گئے، سارے مرحومین کے لیے آج کی رات اللہ ان کے قبرستانوں میں جو ایک سنگل بھی گریو کہیں ہے دنیا میں، اس کے پاس. اور وادی السلام میں، اب وادی برود میں کوئی امام علی کا شیعہ ہے، اس کی وہاں سے نجات مل کے وادی السلام میں آنے کے لیے ہم 2 صلوات پڑھ رہے آج کی رات کا ان کو ثواب ملنے کے لیے. اللہ صلی بس. اب 2 صلوات سننا. 1 سال تک ساروں کی صحت صحیح رہنا، اس کے لیے میں اب جو ہم صلوات پڑھے سلامتی ہے امام زمانہ کے لیے اور ظہور ہے امام زمانہ کے لیے. آئندہ سال 17 ربیع الاول سے پہلے میرے مولا کا ظہور ہو جائے انشاءاللہ، اور ہم ان کے ناصروں میں شمار. آئندہ سال تک سارے مومنین مومنات محبان آل محمد کا پروٹیکشن، ہم کو مکے اور مدینے اور کربلا پورے معصومین کی زیارت، ہم کو عمرہ نصیب ہو، ہم کو حج نصیب ہو، اس کے لیے، اور سارے بیماروں کی شفا جو ہاسپٹلز میں ان سب کی شفاعت کے لیے، سارے مرحومین کے درجات کی بلندی، اور جو کمزور بیمار ہو گئے ان کو طاقت کے لیے، جیسے تو نے زلیخا کو طاقت دی ویسی یہ سال سب کو طاقت دے دے مولا کے چاہنے والوں. اور شیعت کی حفاظت، ویری غور سے سنو، شیعت کی حفاظت کے لیے، ہمارے عزاخانوں کی حفاظت کے لیے، جنت البقیع، جنت المعلا، جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ ہونے کے لیے، سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت کے لیے، ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کی معافی کے لیے، ہماری عزتوں کے لیے. اب آپ آخری 2 صلوات پڑھنا ختم کر دیا میں، بآواز بلند 2 صلوات پڑھیں. دوستو کل کا ایک روزہ 17 ربیع الاول کو کوئی ایک روزہ رکھے گا تو 60 ایئرز کے روزوں کا ثواب ہے. کل کا ایک روزہ 60 ایئرز کے روزوں کا ثواب ہے. یہ روزہ رکھ کے نیت کرو، روزہ رکھو کل، اور نیت کرو کہ اس کا ثواب میرے مرحوم ماں باپ کو دے دو، سارے مرحومین کو دے دو. پھر دیکھو تمہارا روزہ 60 ہے. لیکن اب مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی رمضان میں روزہ نہیں رکھنا ہے، یہ مستحب ہے، وہ واجب ہے بھائی. ایک روزہ 60 ایئرز کے روزوں کے برابر ہے. کل کا ایک روزہ رکھو. یار رمضان کے رکھے تو اب تو مغرب جلدی بھی ہو رہی. یہ روزہ رکھو. 4 روزوں میں ایک روزہ، 25 ذی القعدہ، 26 رجب اینڈ 18 یہ روزہ رکھو. انشاءاللہ مولا برکت دیں گے.